السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ جلال الدین خواجم یہ سوچ رہے تھے کہ شام ہو جائے اور یہاں سے کیسے بھی نکلا جائے، اور وہ لڑتے بھیڑتے چیرتے پھاڑتے طاہر کے پاس تک، عبد الملک تک پہنچ گئے، اور جب شام ہوئی تو وہاں سے نکلے، لیکن منگولوں کو چنگیز خان نے کہہ دیا تھا، تاتاریوں کو، کہ جلال الدین کا پیچھا کرتے رہو اور اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جلال الدین خواجم جو ایک شیر بہادر نر، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب دریائے کے سندھ تک انہوں کو لانا ہے، اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ اور ایسے ہوتے ہوتے وہ شام کو نکلے اور منگول ان کا پیچھا کرتے رہے۔ ایک صبح جلال الدین اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑے تھے جو تین طرف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی۔ منگول انہیں تینوں طرف سے گھیر چکے تھے اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ موجیں امڑ رہی تھی، لہریں اٹھ رہی تھی۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے، اور چٹان کے گرد جلال الدین خواجم کے بچے کچے ساتھی اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ اس سے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خاقان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنگیز خان کو وہ لوگ خاقان اعظم کہتے تھے۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو، گڑریے، قاتل اور جانور سے کہہ دو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ وہی تھا مہلب بن داؤد۔ چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین خواجم کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کے بارش سے چٹان کے نیچے منگولوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ قریباً 8 سے 9 ہزار منگول وہاں پر مارے گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے، شہید ہونے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچے۔ 2 پہر ہو گئی لڑتے لڑتے، لگ بھگ عصر کے پہلے کی بات ہے۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ جلال الدین خواجم نے بھاری ذرہ اپنی اتار کر کے پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جلال الدین خواجم اپنے گھوڑے ساتھ میں جمپ لگا دیے۔ جب تیمور ملک کی باری آئی تو انہوں نے طاہر کی طرف نگاہ پڑ گئی، ان کی نگاہ طاہر کی طرف جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ ان کے ذرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے، اور ان کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ 2 منگولوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھے اور منگولوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی، اور دوسرے منگول کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں بہت سارے منگول وہاں پہنچ گئے۔ تاتاری تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے، زید اور تیمور ملک نے ان منگولوں کو مارتے ہوئے کاٹتے ہوئے کودنے کا دریا میں حکم دیا۔ زید کو تیمور ملک نے خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے دیکھا کہ اب زیادہ سپاہی نہیں رہ گئے ہیں جلال الدین خواجم کے پاس، تو اس نے اپنے کافی منگولوں کو بھیجا کہ جاؤ اب اسے پکڑ لو، لیکن جب وہ دیکھے وہاں پر جانے کے بعد میں تو دریائے سندھ میں چھلانگ لگا چکے تھے۔ چنگیز خان بھی وہاں پر جا کر کے چڑھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنے جو ساتھ میں تھے ان کے فوجی لوگ بڑے، ان سے کہا کہ اپنے بیٹوں اور سرداروں سے، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین خواجم جیسا ہو، اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔
چنگیز خان کے بہت سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں ہے۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گئی تھی، دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا پار کر کے جلال الدین سے جا ملے اور باقی سب شہید ہو گئے۔ جلال الدین خواجم نے ارد گرد کی بستیوں پر جا کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ان کو مل گئی اور گھوڑے بھی مل گئے۔ وہ کوہستان کے آس پاس کے ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ بھی کر لیے۔ چند دنوں میں ان کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی ان سے آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں لے لی، مچھواروں سے چھین لی اور ایک تجربے کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا کے پار پہنچا دیا کہ جاؤ جلال الدین کا پیچھا کرو۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب وہاں پر پہنچے جلال الدین کے تعاقب کرنے میں تو لڑائیاں بھی ہوئی، اس کے بیچ میں بہت سارے منگول مارے گئے، اور جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ یہاں پہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے وہ واپسی میں جو بھی ایریا تھا، ملتان تھا، لاہور تھا، شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے وہاں کے لوگوں کو قتل عام کرتے ہوئے واپس آئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ اور ویران کرنے کے بعد، جو پشاور علاقہ ہے آج پاکستان میں، وہاں پر ایک بھی انسان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے انہوں نے جو رہے سہے لوگ وہاں بچے تھے، مرد تھے، عورت تھے، بچے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا، اور بے شمار عورت جو ملتان سے لے کر کے وہاں پہ ملی تھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر منگولوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین خواجم ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، نہ فوج تھی۔ عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب منگولوں کے ہاتھوں ان کے جلال الدین خواجم کے بیوی اور بچے جو امیر الملک کی حفاظت میں تھے وہ قتل ہو چکے تھے۔ جو جلال الدین خواجم کا خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ، جس کی مملکت چند برش قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن انہیں خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منزل کے فاصلے پر پڑاؤ کیا اور اپنے ایک تجربے کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور ان کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی۔ ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا ان کے ساتھ منگولوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا لڑنے کے لیے تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ منگول یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کے دوسری قوم ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ منگولوں کے حملے کی صورت میں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں پیغام